ولا من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كرام بررة قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا صدق الله العلی العظیم۔ سب حضرات عقیدت اور محبت سے درود پاک پڑھیں۔ تہ دل سے مشکور ہوں حضرت مولانا ظفر اللہ صاحب کا کہ ان کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میرے نبی کی سیرت ایک اتھاہ سمندر ہے۔ کوئی بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کما حق بیان نہیں کر سکتا۔ نہ کوئی خطیب، نہ کوئی ادیب، نہ کوئی باعث، نہ کوئی مفسر، نہ کوئی محدث میرے نبی کی سیرت کو کما حق بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے الحم سے والناس تک قرآن پڑھا ہے، بخاری و مسلم، نسائی و ابن ماجہ کو میں نے پڑھا ہے۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سے میں نے پوچھا ہے کہ میرے نبی کی سیرت کا خلاصہ کیا ہے؟ سبھی نے مجھے یہی جواب دیا ہے، میرے نبی کی سیرت کا خلاصہ یہ ہے اللہ نے جو بھی میرے نبی کو دیا ہے، اعلیٰ دیا ہے، چن کر دیا ہے، اللہ نے نام دیا ہے تو اعلیٰ دیا ہے، کام دیا ہے تو اعلیٰ دیا ہے، نبوت دی ہے تو اعلیٰ دی ہے، رسالت دی ہے تو اعلیٰ دی ہے، گھرانہ دیا ہے، اعلیٰ دیا ہے، شرانہ دیا ہے، اعلیٰ دیا ہے، مکہ دیا ہے، اعلیٰ دیا ہے، مدینہ دیا ہے، اعلیٰ دی ہے، گفتار دی ہے، اعلیٰ دی ہے، گفتگو دی ہے، اعلیٰ دی ہے، جستجو دی ہے، اعلیٰ دی ہے، ذات دی ہے، اعلیٰ دی ہے، جماعت دی ہے، اعلیٰ دی ہے، رات دی ہے، اعلیٰ دیا ہے، مکہ دیا ہے، اعلیٰ دیا ہے۔ میرے نبی کی سیرت کا خلاصہ یہ ہے اللہ رب العزت نے جو بھی میرے نبی کو دیا ہے، اعلیٰ دیا ہے، ابو بکر دیا ہے، اعلیٰ دیا ہے، عمر دیا ہے، اعلیٰ دیا ہے، عثمان دیا ہے، اعلیٰ دیا ہے، علی دیا ہے، اعلیٰ دیا ہے، ابو سفیان دیا ہے، اعلیٰ دیا ہے۔ الٹا اللہ نے میرے نبی کو معافیہ دیا ہے، اعلیٰ دیا جو بھی دیا ہے اللہ رب العزت نے میرے نبی کو اعلیٰ دیا ہے، نام دیا ہے تو اعلیٰ دیا ہے، کام دیا ہے تو اعلیٰ دیا ہے، ذات دی ہے تو اعلیٰ دی ہے، جماعت دی ہے تو اعلیٰ دی ہے۔ یہ الگ بات ہے، کچھ رب نے پہلے دیے ہیں، کچھ رب نے بعد میں دیے ہیں۔ جو پہلے دیے ہیں وہ بھی چن کر دیے ہیں، جو بعد میں دیے ہیں وہ بھی چن کر دیے ہیں۔ پہلے ابو بکر دیا ہے، چن کر دیا ہے، پہلے عمر دیا ہے، چن کر دیا ہے، پہلے عثمان دیا ہے، چن کر دیا ہے، پہلے علی دیا ہے، چن کر دیا ہے، بعد میں رب نے ابو سفیان دیا ہے، چن کر دیا ہے، معافیہ دیا ہے، چن کر دیا ہے۔ ہم دنیا جانتے ہیں جو پہلے آیا ہے اس نے بھی دیدار مصطفیٰ دیا ہے، جو بعد میں آیا ہے اس نے بھی دیدار مصطفیٰ دیا ہے۔ جو پہلے آیا ہے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، جو بعد میں آیا ہے کلمہ نبی کا پڑھا ہے۔ جو پہلے آیا ہے نماز نبی کے پیچھے پڑھی ہے، جو بعد میں آیا ہے نماز نبی کے پیچھے پڑھی ہے۔ جو پہلے آیا ہے دیدار نبی کا دیا ہے، جو بعد میں آیا ہے نبی کا دیدار دیا ہے۔ یہ امیر معاویہ ہے، نبی کو خوشی کرتا
فرمایا ہے، نبی نے وضو کی ہے، ہاتھ اٹھائے ہیں، امیر معاویہ نے دیکھا ہے، خلف کو لکھایا ہے، امیر معاویہ نے دیکھا ہے، چہرے کو دھویا ہے، امیر معاویہ نے دیکھا ہے، پاؤں کو دیکھا ہے، امیر معاویہ نے دیکھا ہے، قدم پر چلے ہیں، امیر معاویہ نے دیکھا ہے، ایک نظر حضور کی معاویہ پر پڑی ہے، ایک نظر معاویہ کی حضور پر پڑی ہے، ایک بار نہیں بار بار پڑی ہے، کئی بار پڑی ہے۔ اگر کسی پر میری آقا کی نظر پڑ جائے اس کا بھی اثر ہوتا ہے، اور کوئی میرے آقا کو دیکھے اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ وجہ ہے کہتے یہ پہلے آیا یہ بعد میں آیا، میں نے کہا یہ بعد میں آیا ہے تو ابو بکر کے بعد میں، یہ بعد میں آیا ہے عمر کے بعد آیا ہے، یہ بعد میں آیا ہے عثمان کے بعد آیا ہے، یہ بعد میں آیا ہے علی کے بعد میں آیا ہے۔ تیرے اور تیرے باپ دادا سے تو معاویہ پہلے آیا ہے، یہ ابو بکر کے بعد میں آیا ہے۔ جو پہلے تھے وہ امیر معاویہ پر اعتماد کرتے تھے۔ آیا بعد میں آگے ہے، آیا بعد میں ہے بڑھ گیا ہے، آیا بعد میں ہے مفسر بن گیا ہے، آیا بعد میں ہے محدث بن گیا ہے، آیا بعد میں ہے فقیہ بن گیا ہے، آیا بعد میں ہے بروکار پہ چھا گیا ہے، آیا بعد میں ہے ریاض پہ چھا گیا ہے، آیا بعد میں ہے عالم بن گیا ہے، آیا بعد میں ہے ریاض پہ چھا گیا ہے، آیا بعد میں ہے کاتب قرآن بن گیا ہے، آیا بعد میں ہے کاتب وحی بن گیا ہے۔ میں نے کہا معاویہ کو کیوں دیکھتے ہو؟ معاویہ کے پیچھے تو پیغمبر کی دعائیں ہیں کہ نہیں؟ معاویہ کی عظمت کے پیچھے کس کی دعائیں ہیں؟ میرے آقا کی دعائیں ہیں۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیہ وہدی بہ، اللہ معاویہ کو مہدی بھی بنا، اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں اللہ نے جو بھی میرے نبی کو دیا ہے چن کر دیے ہیں، جو پہلے دیے ہیں وہ بھی چن کر دیے ہیں، جو بعد میں دیے ہیں وہ بھی چن کر دیے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، کچھ رب نے پہلے دے دیے ہیں، کچھ رب نے بعد میں دے دیے ہیں۔ مجھ سے کسی نے کہا مولانا یہ چنے اور بغیر چنے میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا صحابہ سارے چنے ہوئے ہیں، ہم سارے بغیر چنے ہوئے ہیں۔ چنے ہوئے میں دانا خراب نہیں ہوتا، بغیر چنے ہوئے میں دانا صحیح بھی نکل سکتا ہے، دانا خراب بھی نکل سکتا ہے۔ اس نے کہا مولانا صاحب کیسی بات کرتے ہو؟ میں نے کہا آپ مجھے مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ میں گھر سے چلا تھا، روڈ کے اوپر آیا ہوں، میں نے پاپا کو دیکھا ہے وہ سیب بیچ رہا تھا۔ میں نے کہا پاپا جی یہ سیب کتنے روپے کلو بیچو گے؟ کہا یہ 200 روپے کلو ہے۔ یہ سیب کتنے روپے کلو ہے؟ یہ 50 روپے کلو ہے۔ میں نے کہا فرق کیا ہے؟ کہا یہ چنے ہوئے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ یہ بغیر چنے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا پاپا جی یہ 200 روپے کلو والوں میں سے میں سیب کو خرید رہا ہوں، خیال کرنا دانا خراب کوئی نہ نکلے۔ اس نے کہا مولانا صاحب کیسی بات کرتے ہو؟ رب نے نگاہیں دی ہے، رب نے آنکھیں دی ہے، رب نے ہاتھ دیا ہے، میں نے چنا ہے، میں نے دیکھا ہے یہ دانا کیسے خراب ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا پاپا جی میں بات سمجھ گیا ہوں، پنجابی چنے دانا خراب کوئی نہیں ہے، انسان چنے دانا خراب نہیں ہو سکتا۔ ارے پاپا جسے رحمان چنے کو کیسے خراب ہو؟ اللہ نے معاویہ کو چنا ہے، سب کیا تو رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے ابو بکر کو چنا ہے، اللہ نے پیغمبر کے لیے ہر چیز کو چنا ہے۔ جو پہلے آ جائے وہ بھی قابل احترام ہے، جو بعد میں آ جائے وہ بھی قابل احتماد ہے۔ مجھے توجہ کر، ایک آدمی کہنے لگا مولانا میں دستار مانتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا میں چہرہ بھی مانتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا کمال بھی مانتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا جمال بھی مانتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا ذات بھی مانتا ہوں، جمال نہیں
نہیں مانتا. میں نے کہا ذات مانتا ہے, جماعت نہیں مانتا. اگر جماعت کو نہیں مانے گا تب بھی بے ایمان ہے, ذات کو نہیں مانے گا تب بھی بے ایمان ہے. پہلے والے کو نہیں مانے گا تب بھی بے ایمان ہے, بعد میں آنے والے کو نہیں مانے گا تب بھی بے ایمان ہے. بے ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ جو پہلے آئے وہ بھی اونچے آواز سے کہہ دو, جو پہلے آئے وہ بھی اعلیٰ ہے, جو بعد میں آیا ہے وہ بھی اعلیٰ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق